تو یہ آج ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177. ٹھیک ہے. لیسا کا مطلب نہیں، لیسا نہیں، البر نیکی، ان کا مطلب کہ، ٹھیک ہے، ان کا مطلب کہ، بر نیکی، ان کے، تو ولو تم پھیر لو، ٹھیک ہے، تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، اس کا واحد کیا ہے؟ وجہن، چہرہ وجہن، اور اس کی جمع وجوہ، قبلہ طرف، قبلہ طرف، ایک قبل ہوتا ہے، قبل کا مطلب پہلے، اور قبلہ کاف کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، قبلہ طرف، المشرق مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف، ولیکن اور لیکن، لیکن البر نیکی، من یعنی نیکی یہ ہے اصل میں، من جو آمنا باللہ اللہ پر کا مطلب کہاں سے آیا؟ بے کی وجہ سے، گڈ، وا الیوم الآخر یوم آخرت پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، آتا دینا، ٹھیک ہے، دے، المال مال کو، علا پر، حبی حب محبت، ٹھیک ہے. اب اس میں جھگڑا یہ ہے کہ اس میں یہ جو ہا ہے، ضمیر پروناؤن آیا ہے، اس کی محبت میں یا اس کی محبت پر یہ ہا کس طرف ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس میں باقاعدہ بہت سارا اختلاف ہے. کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ ہا جو اللہ کی طرف ہے، کہ اللہ کی محبت میں وہ مال دے اللہ کے راستے میں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ہو جو ہے مال کی طرف ہے، اس کی طرف، یعنی مال کی محبت کے باوجود وہ دے، یعنی مال کی محبت ہوتی ہے ہر انسان کے دل میں، نیچرل بات ہے، مال کی محبت کے باوجود وہ اللہ کے راستے میں دے. دونوں طرح ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ رائے اختیار کریں، وہ مال کو دے، اللہ کی محبت میں دے، یا مال کی محبت کے باوجود وہ اس کو اللہ کے راستے میں دے. ذویل قربا، قریبی رشتہ داروں کو، ذوی کا مطلب والا، قربا رشتہ دار، تعلق والے، قربت والے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کو دے، والیتاما یتیموں کو دے، والمساکین اور غریبوں کو دے، وابن السبیل، کیا کہا آپ نے؟ راستے والے، ٹھیک ہے، سبیل راستہ، ابن بیٹا، راستے کا بیٹا، کیا مطلب؟ مسافر. لفظی ترجمہ راستے کا بیٹا مطلب ہے مسافر، مسافروں کی مدد کرے، والسائلین سوال کرنے والوں کی، ٹھیک ہے. سوال کرنے والے وہ نہیں ہیں جو ہماری مسجد کے باہر بیٹھتے ہیں، یہ سوال کرنے والے نہیں ہیں، یہ پروفیشنل ہیں، یہ چمٹنے والے ہیں. قرآن مجید میں ایک اور آیت میں چمٹنے والوں کی مذمت فرمائی ہے. یہ چمٹنے والے ہیں، یہ پروفیشنل ہے، سوال کرنے والے نہیں ہیں. سوال کرنے والے ہم دیکھیں اس معاشرے میں سوال کرنے والے کون تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اس معاشرے میں سوال کرنے والے وہی ہوتے تھے جو جینون مطلب محتاج ہوتے تھے، انتہائی مجبوری میں کوئی سوال کرتا تھا، پروفیشن نہیں تھا. اب یہ پروفیشن ہے، اس لیے ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے. یہ ان سائلین کے زمرے میں نہیں آتے جس کی قرآن نے تعریف کی ہے. پھر رکاب، فی کا مطلب میں، فی میں، رکاب گردنے، یعنی گردنے چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کروانے میں. رکاب جمع ہے راکبتن، رکبہ گردن، اس کی جمع رکاب. آج کل کیا ہوگا؟ یعنی جو بے گناہ قیدی ہے ان کو آزاد کروانا، یا کسی پہ قرضے کی وجہ سے بیچارہ اتنا مفلوج ہو گیا اس کو اس قرضے سے نجات دلانا، یا بے شمار قیدی ایسے تو تھوڑے تھوڑے پیسوں کی وجہ سے جیل کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں، تو ان کے پیسے دے کے ان کو آزاد کروانا. اور اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور آت الزکات، زکوٰۃ دینا، والموفون، اور موفون پورا کرنے والے، موفون پورا کرنے والے، وفا کرنے والے، بعہدہم اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو، اذا جب، عاہدو وہ عہد کریں. شاید اس کو ہلانا نہیں ہے، اس کا نا وہ پھر اس کو ایڈٹ کرتے بڑی مشکل پیش آتی ہے.
بس میری اور ٹوپی نہیں کاٹنی، بعض ویڈیو میں آپ نے ٹوپی کاٹ دی ہے. اذا جب آہدو وہ عہد کریں، وا اور الصابرین صبر کرنے والے، فی میں البأسا تنگی میں، تنگ دستی میں، مشکل حالات میں، تنگ دستی میں، تنگی میں، مشکل حالات میں صبر کرنے والے، والضراء اور بیماری میں، تکلیف میں، بیماری میں، وا اور ہین وقت، ہین کا مطلب ہوتا ہے وقت، ہین الباس جنگ کے وقت، جہاد کے وقت، اولئک وہ لوگ، یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو صدقوا سچے ہیں، یعنی اپنے نیکی کے دعوے میں سچے ہیں، ٹھیک ہے. وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، ہم وہ، متقون متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. ٹھیک ہے جی. اس آیت کو کہتے ہیں آیت بر. کہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی 177 آیت پورے قرآن میں بڑی جامع آیت ہے، جس میں نیکی کے تصور کو واضح کیا گیا ہے کہ نیکی اصل میں اسلام کس کو سمجھتا ہے. صرف نماز نیکی نہیں ہے، صرف روزہ نیکی نہیں ہے، صرف زکوٰۃ نیکی نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن نیکی کا جو جامع تصور ہے وہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ پورا ہوتا ہے. اگر صرف نماز روزہ باقی چیزیں نہیں ہیں تو نیکی نامکمل ہے، ادھوری ہے، اور اگر باقی چیزیں نماز روزہ نہیں ہے پھر بھی نیکی ادھوری ہے، نامکمل ہے. اس پوری نیکی کا بدلہ جنت ہے، ادھوری کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی جنت جس کا بدلہ ہے وہ اس پوری نیکی کا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں زیادہ جو تفصیلات ہیں وہ حقوق العباد کی ہیں، جس کو ہم عام طور پر نظر انداز کرتے ہیں. اور یہ نیکی اس وقت نیکی بنتی جب ایمانیات کے ساتھ ہو. یہ بھی بڑا اہم ہے. ایمان لانے کے بعد جو نیکی کی جائے وہ اصل نیکی ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. باقی ایمان کے بغیر جو نیکی ہیں اللہ ان کا دنیا کے اندر بدلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا بدلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی مشکل اس میں مشکل لفظ؟ یہ ساری آیتیں آج میں پڑھا رہا ہوں، کل سے جو ہم نے شروع کی ہیں یہ آپ کے امتحان کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. رکاب کا مطلب مقبول صاحب گردنے. رکاب کا مطلب گردنے. باسا تنگی، مشکل، تنگ دستی، مشکل حالات. ذرا محمود یہ لکھا ہوا، نام بھی لکھا ہو تو ویسے ہی پوچھا جا سکتا ہے. نہیں، ذرا کا مطلب بیماری، تکلیف. آپ کو یاد ہے دعا تھی ایوب علیہ السلام کی. ایوب علیہ السلام دعا کہتے رب انی مسنی الضر، یہی لفظ ہے، یا اللہ مجھے تکلیف بیماری بہت بڑھ گئی میری، تو مجھ پر رحم فرما. جی. ہین الباس عبدالغفار. ہین الباس، ہینہ کا مطلب وقت، جنگ کے وقت، جنگ کے وقت، جہاد کے وقت. تو یہ ساری خوبیاں یہ اگر ہمارے اندر ہوں گی تو ہم مکمل کامل مسلمان بنتے ہیں. اب جتنی کم ہوں گی اتنے % کم مسلمان ہوں گے. ٹھیک ہے عمر؟ بتاؤ گے گھر جا کے؟ ہاں لازمی بتانا. کس کو بتاؤ گے؟ ہاں دادا جان سے پہلے پاپا کو بتانا ہے. دادا جان تو آپ پوری کر چکے اپنی عمر. جی ہاں نہیں کرنی چاہیے. جی آپ ہی کریں. آپ قرآن لے لیں اگر نہیں نظر آتا تو. قبل المشرق والمغرب ولکن البر. نیکی یہ ہے کہ من ایک جو آمن ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور یوم آخر پر والملائکۃ اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر وآت المال اور اپنا مال دے اللہ حب ہی اللہ کی محبت میں ذل قربا قرابت داروں کو والیتامى اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو. اچھا دیکھیں، دینے میں زکوٰۃ میں بھی صدقات میں بھی سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو نظر انداز نہ کیا کریں. جب آپ زکوٰۃ صدقات خیرات کرنا چاہیں جو بھی رقم آپ الگ کر لیں اس میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈیں.
ٹھیک ہے، اور ان کا حق سب سے پہلے. عام طور پر ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اور یہ لازمی نہیں کہ آپ ان کو زکوٰۃ صدقہ کہہ کے دیں، کسی بہانے سے، کسی گفٹ کہہ کے، کسی طریقے سے بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے بعد، ان کے بعد سب سے قریبی پھر حق ہے ہمسایوں کا، جہاں آپ رہتے ہیں ارد گرد کے جو لوگ ہیں، اور پھر باقی عمومی جو یتیم غریب مسکین کہیں کے بھی ان کا ہے. جی میاں صاحب آگے، بس ہو گئی. ذوی القربیٰ یہاں پہنچے تھے آپ. وابن السبیل، مسافروں وہ اللہ کا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہمیشہ فی سبیل اللہ. ابن سبیل ہمیشہ راستے کا مسافر ہوگا، کیونکہ بیٹا آ گیا نا، راستے کا بیٹا. راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ مسافر. اور گردن چھڑانے میں پورا کرنے والے، بعہدہم، اپنے وعدے پورا کرنے والے، ہاں جو اپنے وعدے پورا کرتے ہیں. اذا عہدوا، جب وہ عہد کریں، جب وہ وعدہ کریں. صابرین، صبر کرنے والے. فی البأساء، تنگی میں، تکلیف میں، اور بیماری میں، جنگ کے وقت. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں سچے، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں. یعنی قیامت کے دن جن کا اسلام کا، مسلمانی کا دعویٰ سچا، ان کا مانا جائے گا جن کے اندر یہ خوبیاں. یہی لوگ سچے ہیں. سادہ کو سمرات کون سی سچائی؟ کہ وہ ان کا دعویٰ تھا نا مسلمان ہیں. اگر مسلمان ہیں تو ان کو پھر یہ پروو کرنا چاہیے، ثابت کرنا چاہیے کہ یہ خوبیاں ان کے اندر موجود تھی. اگر نہیں پروو کر سکے تو پھر اسامہ کیا ہوگا؟ پھر اصولاً تو چھتر پڑیں گے. معافی اللہ دے دے تو اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، معافی دے تو اس کو مرضی ہے. امید ہمیں یہی ہے کہ وہ معاف کرے گا، لیکن قانون یہ ہے کہ وہ پھر جوتیاں پڑیں گے. اب وہی عیسیٰ علیہ السلام والی آیت، عیسیٰ علیہ السلام کی کمال کی آیت ہے. جی گرامر میں ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ یاد ہے کہ نہیں؟ اسی کو ہم نے دہرایا تھا. ٹھیک ہے، جو ہم ضمائر کی بات کر رہے تھے، پروناؤن کی بات کر رہے تھے، اسی کو ہم نے دہرایا تھا. تو اپنے اپنے موبائل میں وہی چیپٹر کھول لیں ذرا. پیج نمبر 20 تھا شاید. یہ پوری فائل آپ کے پاس موجود ہے. اس میں ایک اہم بات ہے جو رہ گئی تھی، وہ سمجھانی ہے آپ کو. پیج نمبر 20 کھولیں اس میں. تیسیر القرآن، اسی نام سے ہوگی شاید. اچھا، یہ اگلا ٹاپک یہی ضمیر کا ہم نے ضمیر پڑھ لیے تھے نا، پروناؤن پڑھ لیے تھے. ضمیر کا مرجع، یعنی ضمیر جو ہے کسی بھی آیت میں کس ناؤن کے بارے میں بات کر رہی ہے، یہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ ترجمہ پورا بدل جائے گا. ابھی ہم نے دیکھا نا علی حبہ، اب ہی ضمیر آ گئی ہے تو کسی بھی ترجمہ کرنے والے کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے وہ طے کرے کس کے بارے میں ہے. کچھ نے یہاں طے کیا کہ اللہ کے بارے میں ہے، کچھ نے طے کیا مال کے بارے میں، تو وہ ترجمہ پھر اسی کے مطابق کریں گے. اس لیے بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو پروناؤن آ رہا ہے، یہ پروناؤن، یہ ضمیر. بچے آپ اٹھ جائیں یہاں سے، اٹھ جائیں سارے بچے، اٹھ جائیں، ادھر آ جائیں، اٹھ جائیں، اٹھ جاؤ یہاں سے، اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ، آپ بھی اٹھ جاؤ، ادھر جاؤ. تو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ یہ ضمیر کس کے لیے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے ابھی پڑھا علی حبہ، تو اس کو کہتے ہیں ضمیر کا مرجع، زمین کس طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں مثلاً یہ مثال دی آپ کے سامنے، مثال اللہ خالق الناس وہو ربہم، یہ مثال اس میں دی ہوئی. اپنے موبائل میں دیکھیے پیج نمبر 20 کے شروع میں اللہ خالق الناس وہو ربہم.
اب اس میں دو ضمیریں آ رہی ہیں، ہوا اور ہم، تو اب یہ طے کرنا ہے کسی بھی ترجمہ کرنے والے نے کہ یہ دونوں کس کے لیے ہیں، اللہ خالق الناس وَهُوَ رَبُّهُمْ، کہ وہ اب اس میں ہوا کا مرجع کون ہے؟ عامر آپ بتائیں، ہوا کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں، ہوا اللہ کے بارے میں آ رہا ہے، اور ہم کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ ناس، یہ لکھا ہوا یہاں پہ آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ناس جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے، اللہ خالق الناس وَهُوَ رَبُّهُمْ۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی کسی بھی آیت میں جب پروناؤن آتے ہیں، ضمیر آتی ہے، تو ترجمہ کرنے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ پروناؤن کس کے بارے میں ہے، یہ ضمیر کس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ تو جس کے بارے میں آپ طے کریں گے ظاہر ترجمے میں ویسا ہی ترجمہ بدل جائے گا۔ اب اسی جملے میں دیکھیں کہ اس میں ہوا اللہ کے لیے ہے اور ہم جو ہے وہ انسانوں کے لیے، اسی کے مطابق پہ ترجمہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے اسی میں نکالیں آگے، جو ہم آج پڑھیں گے، یہ پیج نمبر 21 پر، اس کو کہتے ہیں حروف ناصبہ۔ یہ 6 حروف ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا تھا نا حروف جر وہ 17 تھے، 11 ہم نے پڑھے تھے یہاں پہ۔ حروف ناصبہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو زبر دے دیتے ہیں، اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ زبر ایک علامت ہے، اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ یہ 6 ہیں، انا، انا، کانا، لکنہ، لیتا، لعلہ، ٹھیک ہے، 6 حروف ہیں۔ ان کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ حالت نصب کے اندر ہوگا، یا تو اس کے اوپر زبر ہوگی اور یا نون میں بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ کون کون سے؟ انا، انا، کانا، لکنہ، لیتا اور لعلہ۔ اچھا، ان کے یہ نام بھی ہیں، ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں اور ان کو انا و اخواتها بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل نام ہے، نام بھی یاد رہے، کوئی حرج نہیں، اس کو یاد رکھیں، حروف ناصبہ۔ اور دوسرا نام ان کا کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل یا انا و اخواتها۔ مشکل نام ہے، نہ یاد ہو کوئی حرج نہیں، یہ یاد رکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ حروف وہ ہیں جو نصب دیتے ہیں۔ نصب کا مطلب کیا ہے کہ یا تو اس کے آخر میں لفظ کے زبر آئے گی اور یا نون اگر ہے تو یا نون میں بدل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اسے مثالیں دیکھیے، آپ کے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، عبداللہ آپ پڑھیں پہلی مثال، انا والی مثالیں پڑھیں۔ نہیں، آپ آگے چل گئے، اب اچھا فائل ہی نہیں ملتی۔ ان اللہ غفور، اللہ پہ زبر کیوں آئی؟ انا کی وجہ سے، ان اللہ غفور، اللہ پہ زبر آئی ہے انا کی وجہ سے۔ اگلی مثال ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک پہ کیوں زبر آئی ہے؟ انا کی وجہ سے۔ اگلی مثال ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اب یہ منافقون تھا اصل میں، منافقین کیوں ہو گیا؟ انا کی وجہ سے، حالت نصب میں چلا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حالت نصب کی علامت کیا ہے؟ یا نون، یعنی اگر الف نون واو نون کس میں بدلیں گے؟ یا نون میں۔ انا کی مثالیں پڑھی، انا دیکھیے، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انا کا مطلب ہے انا ہمیشہ جملے کے شروع میں آئے گا، درمیان میں نہیں آ سکتا، اور انا جو ہے وہ درمیان میں آئے گا۔ انا کا مطلب ہوتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ انا محمد رسول اللہ۔ اب محمد پہ زبر کیوں آئی؟ انا کی وجہ سے، یعنی اصل لفظ ہے محمدن، انا نے اس کو کر دیا محمدن۔ اگلی مثال ہے کانا، کانا ہوتا ہے گویا کہ، یہ حروف تشبیہ میں سے ہے، کسی کو تشبیہ دینا کسی سے۔ کانا کا مطلب گویا کہ، کانا علی اسد، گویا کہ علی جو ہے اسد کی مانند ہے، شیر کی طرح ہے۔ اب یہاں پہ علی نہیں ہوگا، علی لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، علی کے اوپر زبر دینی پڑے گی، تنوین، زبر کی تنوین۔ کانا علی، کیوں آیا علی؟ کانا کی وجہ سے۔ کان الکافرین انعام، کہ کافر جو ہیں گویا جانوروں کی طرح ہیں، تو کان الکافرون کافرین ہو گیا۔ دیا دھیان، ٹھیک ہے، نیند آ رہی ہے آپ کو، ہے نا؟
کب آئے ڈیوٹی سے؟ ہاں اسی لیے آ رہے ہیں کأنل کافرین انعام، گویا کے کافر جو ہیں جانوروں کی مانند ہیں. تو کأنہ کا مطلب محمود نہیں، کأنہ گویا کے، صرف کہ نہیں گویا کے، ٹھیک ہے، حرف تشبیہ ہے، کسی کو تشبیہ دینا. ٹھیک ہے، لیتا، لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش، لیتا کاش، لیت الاسلام غالبن، کاش کے اسلام غالب ہو. اسلام پہ زبر کیوں آئی؟ لیتا کی وجہ سے. لیت الباطل مغلوبن، کاش کے باطل مغلوب ہو. باطل پہ زبر کیوں آئی؟ لیتا کی وجہ سے. لاکنہ، لاکنہ کا مطلب ہوتا ہے لیکن، لاکنہ کا مطلب لیکن. ان القرآن بین، قرآن واضح ہے. لاکن الکفار جاہلون. اب دیکھیں اس جملے میں دو آ رہے ہیں حروف. پہلا آ رہا ہے انا، اس کے بعد آیا قرآن، قرآن کے اوپر بھی زبر. ان القرآن بین، قرآن واضح ہے. لاکن الکفار، لیکن کفار، کفار پہ اوپر زبر کیوں آئی؟ لاکنہ کی وجہ سے. لاکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے. عذاب اللہ، عذاب کے اوپر زبر ہے، کیوں؟ لاکنہ کی وجہ سے. لعل، لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید یا تاکہ. لعل خالدن مریضن، خالد کے زبر کیوں آئی؟ لعل کی وجہ سے، شاید کہ خالد مریض ہو. یا لعل الوالدین صادقان، ہو سکتا ہے کہ والد جو ہیں وہ سچے ہوں. تو یہ 6 حروف ہیں صرف، ان کو یاد رکھنا مشکل نہیں ہے. ان 6 حروف کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس کے اوپر زبر آئے گی، اور دوسری شکل کیا ہوگی؟ یا نون میں. کافرون کافرین ہو جائے گا، منافقون منافقین ہو جائے گا. لعل اور لکنہ، لیتا، انا، انا کا انا کی وجہ سے. اچھا اگلی دیکھیں، اگلا پیج، پیج نمبر 22. اس کو پڑھیں، محمود پڑھیں ذرا اس کو اونچی آواز سے. انا و اخواتھا، یہ اس کا دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے. مشبہ بالفعل، مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تمام حروف اسم سے پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی فعل سے پہلے نہیں آئیں گے، کبھی بھی ورب سے پہلے نہیں آئیں گے، ہمیشہ ناؤن سے پہلے آئیں گے. جی پہلے انہیں لانا درست ہے. صحیح. جس سے میں کہتا ہوں انا ذہابہ، ذہابہ فعل ہے جانا، اس سے پہلے کبھی بھی یہ استعمال نہیں ہوں گے. ضمائر متصلہ کے ساتھ بھی ان کا استعمال فقط. اچھا کل ہم نے ضمائر پڑھی ہیں تو یہ ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں ضمیر متصل کے ساتھ، ٹھیک ہے. انا کا، بے شک تو، اب کاف ضمیر ہے نا تو اس سے پہلے آئے گا، انا ہوا نہیں آئے گا. انا کا، بے شک تو، میتون مرنے والا ہے. وانہم، اب ہم کے ساتھ بھی آیا، میتون اور وہ بھی مرنے والے ہیں. انی سکیم، یہاں پہ یا جو ہے وہ ضمیر ہے. انی سکیم، بے شک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. لعلہ، اب لعلہ کے ساتھ آیا تو یہ سارے کے سارے جہاں بھی آئیں گے ضمیر متصل کے ساتھ آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلیں، آپ ترجمہ کریں، اس پہ آ جائیں. مشق نیچے، یہاں آپ کی مشق ہوگی، ایکسرسائز ہے نیچے. پہلا جملہ ہے بے شک قرآن سچی کتاب ہے. جی جاوید سب ٹرائی کریں. بے شک قرآن، خاموش رہیں آپ. جی ان القرآن، بالکل ٹھیک ہے. کتابن صادقن، سچی کتاب، یعنی اصل جو تھا وہ آپ نے کر لیا. ان القرآن، بے شک قرآن سچی کتاب ہے. جی عامر آپ کریں. بے شک تو میرا بھائی ہے. بالکل آپ نے کر لیا صحیح. ان کا، بے شک تو میرا بھائی. اخی، بس ان کا اخی، پورا جملہ بن گیا. ادھیان آپ کریں. شاید تو بیمار ہے. شاید کیا ہوتا ہے؟ لعل، لعل کا مریض، لعل کا مریضن. گھر خوبصورت ہے لیکن وہ دور ہے. جی گھر خوبصورت، پہلے سے کریں محمود. گھر خوبصورت ہے. البیت جمیل، لیکن لاکنہ
लाकिन्नहु वो, लेकिन उसकी तरफ इशारा करना, लेकिन वो दूर है। लाकिन्नहु बाईदुन। अच्छा, अगर उसमें हु ना आता ना, फिर होता लाकिन्ना बाईदन होता। इसम आ गया ना, इसम लाकिन्ना बाईदन, चूंकि हम दरमियान में ज़मीर ले आए हैं तो फिर हो जाएगा लाकिन्नहु बाईदुन। बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं। अब्दुल गफ्फार नहीं, बेशक मैं, इन्ना के साथ लगाए ना, मैं बने ताकि इन्नी अल्लाह का बंदा भी अब्दुल्ला, हाँ हाँ, इन्नी अब्दुल्ला, बस इन्नी, हाँ, इन्नी अब्दुल्ला। कुरान की आयत भी है इन्नी अब्दुल्ला। कौन है हाफिज? हाँ, काला इन्नी अब्दुल्ला, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। इन्नी अब्दुल्ला, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं। जी शुएब आप करें, इसकी करेक्शन करें, इन्ना अंता सादिकुन। ये गलत है, क्या मिस्टेक है? इन्ना का सादिकुन, ठीक है। अंता के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि अंता ज़मीर मुनफसिल है, मुत्तसिल के साथ आएगा। इन्ना का सादिकुन। जी नबरा साहब करें, लअल्ला हुवा मरीजुन। मिस्टेक इसमें यह है नबराज कि इसने हुआ ज़मीर मुनफसिल लगा दी, हमने दूसरी लगानी। लअल्लाहु, बस लअल्लाहु, आधा नंबर मेरे याद है आपके, ठीक है, क्योंकि आधा पॉइंट मैंने दिया। लअल्लाहु मरीजुन, ठीक है। इन्नल अरबियतु सहलतुन। जी अदियान साहब, इन्नल अरबियतु सहलतुन, बहुत आसान है ना। आमिर आसान है, आमिर मुस्कुरा रहा है, तब ज़बर बस। इन्नल अरबियता, क्योंकि वो नाउन आ रहा है तो उस पर ज़बर आनी चाहिए। ये जावेद साहब, लिहुम अज़ाबुन शदीद। जी लहुम, लिहुम नहीं आएगा, लहुम, ठीक है। ये पीछे एक कायदा पढ़ना रह गया, उसको पढ़ लें। कायदे में लिखा हुआ है कि हरफ जर ली होता है ना, ली, लिल्लाही, लेकिन जब इनके साथ मिलता है तो वो लाम की, ली की बजाय ला हो जाता है। लहू, लहुमा, लहुम। तो ये इसमें सिर्फ ये मिस्टेक है, लहुम। जी इन्नल मुमिनूना फिल जन्नती। जी जवेद साहब ये भी करें, इन्नल मुमिनूना, इसको हालते नसब में ले जाएं। जी उसामा, इन्नल मुमिनीना, ठीक है, हालत नसब क्या होगी? इन्नल मुमिनीना फिल जन्नती व इन्नल काफिरूना फिन नार। आगे क्या होगा? काफिरीना व इन्नल काफिरीना फिन नार। ठीक है जी, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। हुरूफे नासिबा, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लकिन्ना, लईता, लअल्ला। इनके बाद जो भी इसम आएगा उसके ऊपर ज़बर आएगी और या वो या नून में बदल जाएगा। इसको दोहरा लें घर जाके, छोटा सा चैप्टर है, इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। ना समझ आए तो शाहिद साहब को मैसेज कीजिए। कल शाह साहब ने जवाब दिए हैं, हम आपके जनाब अप्रिशिएट करते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं। साथ सलाम करते नहीं, साथ नहीं, सिर्फ सलाम करते हैं। ठीक है जी, और कोई मुश्किल इसमें? मकबूल साहब को मुश्किल इसमें? कितने हरूफ हैं टोटल? 6 हैं। कौन कौन से? इन्ना, अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लअल्ला और का अन्ना। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लअल्ला। इनके बाद अब अजान में हम मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़ते हैं? अन्ना की वजह से। अकामत में क्यों पढ़ते हैं? अन्ना की वजह से। ठीक है, और कोई वजह नहीं है। हमारे देहात में कई दफ़ा इस बात पे झगड़ा होता था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों नहीं कहते? हड़ के मौजन मारन लग पेंदे सी, ये वाबी है, इन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देता है, मारो इनू। ये वाक़यतन ये वाक़यात हुए हैं हमारे पंजाब के देहात में कि जी इसने अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, क्योंकि ये वाबी है। जी जी ज़रूर। तो ये मसले हैं जहालत के, इसलिए अगर ये मालूम हो तो इंसान कितनी रोशनी में जाता है ना।
تھوڑا سا فرق پڑ گیا. بلال کی زبان جی نا پورا نہیں ہوتا لفظی سی تو اس طرح محمد رسول اللہ کہتے تھے اس طرح اذان سے. اچھا یہ بھی ایک غلط صبر پھیل گیا. حضرت بلال کی آواز بڑی اچھی تھی اور بڑی اونچی تھی, کوئی تھتلاتے نہیں تھے, کچھ نہیں تھا ان کی آواز کو, اسی وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا تھا مؤذن. ان کے مؤذن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پریفر کرتے تھے کہ اچھی آواز والا ہو, خوبصورت آواز والا ہو, اونچی آواز والا ہو. ٹھیک ہے, اس لیے مؤذن دیکھ کر رکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی آواز والا ہے. وہ خیر غلط ہے, وہ واقعہ غلط ہے, وہ ویسے بنایا ہوا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں جی کیا نہیں ایسا نہیں, ایسے ایسے چلتے رہتے ہیں اس طرح کانسیپٹ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اور ان کی بڑی اچھی. اور حضرت بلال کے منہ کے اندر تو کوئلے کبھی نہیں رکھے گئے, آپ کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا, کوئلوں پہ لٹایا گیا, ظاہر وہ کمر میں وہ باقی تکلیفیں تو تھی, لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا کہ آپ کی زبان پہ کوئلے رکھے, نہیں ایسا نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ کی زبان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا, لیکن وہ جو سنائی جاتی ہے سٹوری, اس کے بارے میں وہ اسرائیلی روایت ہے, کنفرم نہیں, اللہ جانے سچ ہے یا غلط ہے, لیکن ان کی زبان میں لکنت تھی, تھوڑا تھا مسئلہ, اللہ کی طرف سے تھی یا اس وجہ سے تھی, چونکہ قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیجیں تاکہ وہ مجھ سے زیادہ اچھی بات کر سکتا ہے, وہ زیادہ کلیئر کر دے گا بات. ٹھیک ہے جی, چلیں جی کون سا پیج پڑھا تھا ہم نے؟ اچھا پہلے حدیث پڑھ لیں, حدیث کھولیں ذرا اپنے موبائل میں. کل ہم نے کون سی حدیث پڑھی تھی؟ تمیت الاذی. یہ پڑھیں پوری, عبداللہ پڑھیں حدیث پوری. یہ شاید صاحب اماتا یمیتو ہے, یہ میں نے آپ کو بھیج دی تھی اس کی ڈیٹیل, اماتا سے بنائی, اور ایک ماتا ہے, یہ دونوں الگ الگ ورڈ ہیں. جی اگلی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو میں نے بھیجی ہوئی ہے, کھول لیں اپنے فائل. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبراس پڑھیں اس کو. جی 18 کلام پڑھ چکے تھے. انفق ينفق علیہ. اچھا یہ حدیث قدسی ہے. قال اللہ تعالیٰ, جس حدیث میں یہ آ جائے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ نے یہ کہا, اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو اس میں حضور فرما رہے ہیں قال اللہ تعالیٰ, اللہ نے یہ کہا, انفق یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, خرچ کر, انفق خرچ کر, ينفق علیک, تم پر خرچ کیا جائے گا. یعنی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں, اللہ تم پر خرچ کرے گا, تمہارا رزق اللہ بڑھا دے گا. انفق یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے خرچ کرو, ينفق علیک, تم پر خرچ کیا جائے گا. اگلی بھی پڑھ لیں 20 نمبر. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اذا جب, لم نہیں, تستحی تو حیا کرے, فاصنع تو کر, ما جو شئت تو چاہے. یعنی جس بندے میں شرم و حیا نہ رہے پھر اس کی ہر برائی وہ کر سکتا ہے. یعنی شرم و حیا وہ بنیادی رکاوٹ ہے جو انسان کو برائیاں کرنے سے روکتی ہے, برے کام کرنے سے روکتی ہے. اور جب یہی ختم ہو جائے تو پھر راستہ کھلا ہے, پھر حضور نے کہا جو مرضی کرے وہ کرتا پھرے گا. پھر اس کا مطلب شرم و حیا کو آپ سنبھال کے رکھیں تو انشاءاللہ برائیوں سے رکے رہیں گے, بچے رہیں گے. اگر شرم نہ رہی تو پھر جو چاہے کرو, تو پھر ہر برائی جو ہے وہ آپ کے لیے اس کا راستہ کھل جائے گا. اس لیے شرم و حیا کو سنبھالنا اور اس کا احتیاط کرنا یہ نیکیوں پر قائم رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے جی, ایک پیج پڑھتے ہیں ہم قصص النبیین کا. کون سا پیج تھا؟ 20 بیر زمزم.
بیر زمزم پڑھنا ہے جی، عمر پڑھیں. وآتشہ، وا لمبا نہیں کرنا، وآتشہ مرتن، آتشہ کا مطلب پیاس لگی، آتشہ پیاس لگی، مرتن ایک دفعہ، اسماعیل کو ایک دفعہ پیاس لگی. وارادت امہ، اور ان کی ماں نے ارادہ کیا. اب دیکھیں امہ میں ہو کس طرف ہے؟ اسماعیل کی طرف، بچے کی طرف. ٹھیک ہے، طے کرنا پڑے گا پھر ہی ترجمہ ہوگا نا. یہ ضمیر آ گئی ہے لیکن اس میں ذکر کوئی نہیں ہے، تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ امہ میں ہو کس کی طرف ہے. تو اسماعیل کی ماں نے ارادہ کیا ان تسقیہ، ان تسقیہ کہ اس کو پانی پلائے، ماء ان پانی. ولیکن این الماء، لیکن پانی کہاں ہے؟ پانی تو تھا نہیں وہاں پہ، لیکن پانی کہاں ہے؟ جی آپ پڑھیں عامر. وَمَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا بِئْرٌ، اور مکہ ایسی جگہ تھی کہ وہاں کوئی کنواں نہیں تھا. شعیب اس میں فیہا آیا، فیہا ہا کس کی طرف ہے؟ مکہ کی طرف، چونکہ مکہ مؤنث ہے اس لیے وہاں پہ ہا آ رہا. وَمَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا نَهْرٌ، اور مکہ اس میں کوئی دریا بھی نہیں تھا. تطلب الماء، اور ہاجرہ کو پانی کی طلب تھی، وہ پانی چاہتی تھیں. وتجری، اور وہ دوڑتی تھیں صفا سے مروہ کی طرف، اور مروہ سے صفا کی طرف. اور اللہ نے مدد کی ہاجرہ کی اور اسماعیل کی، اور ان کے لیے پانی تخلیق کر دیا، پانی پیدا کیا. ٹھیک ہے جی، جوید صاحب آپ پڑھیں. وخرج الماء، جی پانی نکلا زمین سے، اور پیا اسماعیل نے. شاربہ کا مطلب پینا، اور شراب کا مطلب پینے والی چیز، مشروب وہ چیز جو پی جائے. وشربت ہاجر، اور ہاجرہ نے پیا، اور پانی باقی بچ گیا. فکان بئر، وہ ہو گیا بئر زمزم، جو پانی وہاں پہ ٹھہرا رہا، فکانہ ہو گیا وہ زمزم کا کنواں. فبارک اللہ، اچھا یہ چشمہ نہیں ہے، یہ کنواں ہے، بالکل چھوٹا سا دھانا ہے اس کا، اتنی جگہ ہے، 2 فٹ کا ڈایا ہوگا جہاں سے وہ پانی بڑی تیزی کے ساتھ ابل رہا ہے. فبارک، اللہ نے برکت دی، فی زمزم، زمزم میں. وہذہ ہی البئر، اور یہی وہ کنواں ہے، التی جہاں سے یشربو پیتے ہیں، منہ الناس اس میں سے لوگ، فی الحج حج میں، وَيَأْتُونَ اور لاتے ہیں، بماء زمزم، زمزم کا پانی، اِلَى بلدہم اپنے اپنے ملکوں میں. حل شربت ماء زمزم، کیا تم نے بھی پیا ہے زمزم کا پانی؟ جی بلال پیا ہے، ٹھیک ہے چلو. سب نے پیا ہے؟ کوئی ایسا جس نے نہ پیا ہو؟ جی جزاک اللہ. کیا نام؟ نام کا مطلب یس، نام شربت الماء، شربتو میں نے پیا ہے، ماء زمزم اگر پورا جملہ آپ نے کہنا ہے، ورنہ نام کافی ہے. عام زبان میں کہتے ہیں ایوہ، وہ بھی ٹھیک، ہاں وہ بھی ٹھیک، ٹھیک وہ بھی ٹھیک ہے. شربتو بھی میں نے پیا، شربتو میں نے پیا، شربتا تو نے پیا، شربتو میں نے پیا، اور شربتی اس نے، اس ایک عورت نے پیا، اگر زبر کے نیچے زیر لگا دو. ٹھیک ہے جی. کل ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور آزمائش. اللہ ہمیں آزمانا، کیا آزمانا چاہتا ہے؟ کیا ہم اپنی مرضی، اپنے اختیار سے اچھے عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جو ارادہ، جو اختیار اللہ نے ہمیں محدود جو ارادہ اختیار دیا ہے دنیا میں، اس کو استعمال کرتے ہوئے
ہمیں اچھے اعمال کی طرف جانا ہے. بس یہی آزمائش ہے کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے اچھے عمل کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے. آج ہم دیکھتے ہیں یہ جتنے بھی ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں ان کو نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے جی. حفظ مراتب، جی نمراز کیا ہوتا ہے حفظ مراتب؟ جی حفظ مراتب عبد الغفار صاحب. جی حالانکہ صاحب پہ تھے کوئی بھی نہیں. جی مرتبوں کی حفاظت، بالکل ٹھیک ہے. مرتبے کی جمع مراتب، مرتبے کی جمع مراتب. حفظ حفاظت کرنا، مرتبوں کی حفاظت کیا چیز ہے؟ کوئی اندازہ لگائیں اس کا. جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہ مرتبہ دینا، یہ مطلب ہے، سمپل یہ مطلب ہے. یعنی سوسائٹی میں، معاشرے میں، گھر سے باہر جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دینا. یہ کس اعتبار سے ہوتے ہیں؟ پہلا رشتوں کے اعتبار سے. مرتبے ہوتے ہیں رشتوں کے اعتبار سے. ماں ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، چھوٹے بھائی بہن ہیں، ان کو ان کے مطابق ان کا سلوک کرنا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہمارے بڑوں کے ساتھ تعظیم نہیں کرتا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. دوسرا ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے. عمر کے بڑے، عمر کے چھوٹے، رشتوں کے بڑے، رشتوں کے چھوٹے، عمر کے بڑے، عمر کے چھوٹے. یعنی کچھ بھی نہ ہو، کم از کم عمر کا لحاظ کرنا چاہیے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، سفید داڑھی ہے، احترام کریں. ایک زمانے میں سفید داڑھی کا بڑا احترام تھا، اب نہیں رہا نا، اب ختم ہو گیا. ہاں بچوں کی ہوگی اب یہ مسئلہ. اور دوسرا کہ سفید داڑھی والے بھی برے کام کرتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہو گیا سارا. تیسرا علم کے اعتبار سے، مرتبہ رشتوں کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اور چوتھا تنظیمی اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی کسی بھی آرگنائزیشن میں، دفتر میں، کہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں وہاں ایک وہ ہائرارکی ہوگی. دس از کالڈ ہائرارکی. ایک ہائرارکی ہوگی، یو ہیو ٹو فالو دیٹ ہائرارکی، ادروائز وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی آرگنائزیشن. جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں اس تنظیم میں، دفتر میں، کہیں بھی، وہاں ایک افسر ہوگا، باس ہوگا، نیچے پورا ایک سسٹم ہوگا. تو آپ کو ان کا لحاظ کرنا ہے کیوں؟ تاکہ وہ سسٹم چل سکے. تو یہ حفظ مراتب کا مطلب ہے ہر جگہ آپ جہاں بھی ہیں، جس بھی اعتبار سے ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ کہیں انسان کسی کا چھوٹا ہوگا، کسی کا بڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ بڑے کو احترام نہیں دیں گے تو آپ کو بھی احترام نہیں کیا جائے گا. بڑی مشہور انگریزی کہاوت ہے، ریسپیکٹ اینڈ بی ریسپیکٹڈ. عزت کرو تو عزت کی جائے گی. اگر آپ عزت نہیں کرتے تو پھر آپ یہ توقع نہ کریں کہ آپ کی عزت کی جائے گی. کہیں آپ بڑے ہوں گے، کہیں آپ چھوٹے ہوں گے. اگر آپ چھوٹے ہو کے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، دیکھیں گھر کے اندر فار ایگزامپل گھر کے اندر اگر ماں باپ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو ان کے بچے لازمی پھر ان کی عزت کریں گے. یعنی جس گھر میں دادا دادی کی عزت ہے اس گھر میں ان کے جو بچے چھوٹے پل رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں نا اپنی آنکھوں سے سارا منظر، تو وہ پھر لازمی اپنی ماں باپ کی عزت کریں گے. اور جس گھر میں دادا دادی نانا نانی کی عزت نہیں ہے، چھوٹے بچے بڑے ہو کبھی عزت نہیں کریں گے. وہ کیونکہ سیکھ رہے ہیں نا اس کو، اگرچہ وہ بولیں گے نہیں لیکن سیکھ رہے ہیں. وہ غیر محسوس طریقے سے وہ چیز ان کے اندر فیڈ ہو رہی ہے، بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو ہوگا وہ سارا پھر باہر آئے گا. اس طرح عمر کے اعتبار سے جہاں بھی عمر کو بڑا چھوٹا دیکھیں، اس کا چھوٹے ہیں تو ان سے شفقت سے سلوک کریں، بڑے ہیں تو ان کا احترام کریں. علم اگر آپ دیکھیں کسی کا علم آپ سے زیادہ ہے تو اس کا احترام کریں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. اس طرح کسی بھی جگہ آپ کام کر رہے ہیں، دفتر میں، گھر میں، باہر جہاں بھی، وہاں بھی اس کو آپ سے جو بڑا ہے، بڑا جو افسر ہے اس کا احترام کریں. یہ لازمی اس کا تقاضا ہے. یہ صرف اس کا تقاضا نہیں، دین کا تقاضا بھی ہے. اس سے سوسائٹی جو ہے بڑی پرامن رہتی ہے. اچھا، مغرب نے، ویسٹ نے، امریکہ نے جو مسلمان معاشروں پہ جو سب سے بڑا وار کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شراب، جوا، زنا یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے. اس کو ختم کر دو. گھر گھر کے اندر لڑائی پھیل جائے گی. اس کو ختم کیا ہے. شاگرد کو ٹیچر کے مقابلے میں کھڑا کر دو، بیٹی کو ماں کے مقابلے میں کھڑا کر دو، بیٹے کو باپ کے مقابلے میں کھڑا کر دو، چھوٹے کو بڑے کے مقابلے میں کھڑا کر دو. یہ ہوگا تو پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور یہ ہو رہا ہے.
شراب تو واضح ہے نا، برائی جانتے ہیں لوگ، جانتے ہیں تو اس کو سارے بچ جائیں گے. زنا واضح برائی ہے، لوگ جانتے ہیں سارے اس کا سمجھ آنا بڑا مشکل ہے. یہ گھروں کے اندر، بیڈ روم کے اندر گھس جاتی ہیں یہ چیزیں، اور بیٹی ماں کے خلاف ہے، بیٹا باپ کے خلاف ہے، شاگرد استاد کے خلاف ہے، چھوٹا بڑے کے خلاف ہے، ہر جگہ اوپر نیچے ہوتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بد نظمی ہو جاتی. ٹھیک ہے، وہ بد نظمی سے معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے، معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ باپ نے جو کہا تھا بیٹا آگے سے بولا کہ میں پولیس کو بلا لیتا ہوں، ہاں ساڑھا ہو گیا، اس نے دسیا نہیں، پاکستان آ گیا ایئرپورٹ ہم چنگا پٹیا میں کہنا ان پر آپ پولیس تو یہ ہوتا ہے. کہنا ان پر آپ تو یہ صورتحال ہے. تو یہ سب سے بڑا وار ویسٹرن سوسائٹی کا، اس کلچر کا یہ ہے کہ حفظ مراتب کو ختم کیا جائے. تو حفظ مراتب میں ختم ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے کولیپس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. کل جی مال کے اعتبار سے نہیں، وہ نہیں آتا. نہیں نہیں، وہ تو پھر معاشرہ گڑبڑ ہو جائے گا. مال کے اعتبار سے تو عزت ہو رہی ہے آج کل ہمارے معاشرے. یہی تو معاشرہ کام خراب ہو گیا ہے. یعنی آج کل عزت کا معیار مال رہ گیا. یہ غلط ہے. دین اس کو پسند نہیں کرتا. دین علم کو پسند کرتا ہے، عمر کو کرتا ہے، رشتوں کو کرتا ہے، مال نہیں. مال کوئی چیز نہیں. اسلام میں کبھی بھی ایسا نہیں پوائنٹ رہا ہوگا کہ ہم نے روزہ مطلب دین میں شمولیت کے لیے سوچا ہو. نہ قرآن اس کے خلاف کھڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا گیا کہ عرب کے سردار آپ کے پاس آ کے پوچھتے ہیں، آپ نے آیتیں نہیں وہ پڑھی، خبردار اگر آپ نے ایسا کیا. پہلے جو مسلمان غریب فقیر نادار ہے نا، وہ ان کو پریفرنس دیں. اور بڑی سخت آیات ہیں، یعنی حضور کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے. اور پھر آباسا و تولا تو آپ پڑھتے ہی ہیں 30ویں پارے میں، آباسا و تولا. تو یہ تو کبھی نہیں کہا. ہاں یعنی سرداروں کا یہ